کی مغفرت کر دے، اللہ ہمارے حاضرین کی مغفرت کر دے، اللہ ہمارے غائبین کی مغفرت کر دے، اللہ ہمارے اڑوس پڑوس کی مغفرت کر دے۔ اللہ پاک ہمیں اس مجلس سے آج کچھ نیتیں لے کر جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان آ رہا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے شروع میں قرآن پاک کی چند آیات پڑھی ہیں، اس میں ایک آیت ہے رمضان المبارک سے متعلق۔ رمضان المبارک قریب آ گیا، رمضان المبارک کا بھی ذرا اہتمام فرمائیں، رمضان المبارک کا خاص خیال فرمائیں، رمضان المبارک میں تراویح کا بھی خاص اہتمام فرمائیں۔ ایسی مسجد میں کلام پاک سننے کے لیے جائیں جہاں پڑھنے والوں کو معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سننے والوں کو بھی پتا چلے ہم کیا سن رہے ہیں۔ یعلمون تعلمون تعلمون یعلمون نہیں چلے گا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں رب قارن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، رب قارن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، رب قارن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ۔ آمنہ کے چاند کالی کملی والے فرما کر گئے ہیں بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن انہیں بد دعا دیتا ہے۔ اللہ اس نے میرا حق مارا تو اس کا حق مار دے۔ کہیں ایسا نہ ہو ماہ رمضان کی تراویح ہمارے مزید ڈوبنے کا ذریعہ بن جائے، ہماری مزید تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اچھی انداز سے اچھے امام محترم کی کہ پیچھے جا کر تراویح پڑھیں جہاں معلوم ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہر شہر میں آپ کو کچھ ایسے حضرات بھی ملیں گے جن کا پڑھنا اللہ کو بہت پسند ہے، جن کے رکوع سجدے اللہ کو پسند ہیں، جن کا قیام و قرات اللہ کو پسند ہے، جن کی تنہائی اللہ کو پسند ہیں، جن کے پردے کے پیچھے کی زندگی اللہ کو پسند ہے۔ ذرا وہاں جا کر تراویح پڑھنے کی کوشش کریں گے، تھوڑی سی فکر فرمائیں، مجاہدے بڑھائیں، کوشش بڑھائیں۔ رمضان المبارک میں تراویح کی 4 رکعت نماز کے بعد امام صاحب کچھ لمحے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی یاد کر لینا۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کو ضرور یاد کریں گے۔ اس مجلس میں، اس مجمع میں، اس جلسے میں بعض احباب وہ ہیں جن کو یاد ہے، اور کچھ احباب وہ بھی ہیں جن کو یاد نہیں ہے۔ جن کو یاد نہیں ہے وہ ان کو یاد کرا دیں۔ دین میں ایک دوسرے کے معین بنے، دین میں ایک دوسرے کے مددگار بنے۔ اماں کو یاد کرا دیں، ابا کو یاد کرا دیں، بہنوں کو یاد کرا دیں، گھر والی کو یاد کرا دیں، اڑوس پڑوس کو یاد کرا دیں۔ یہ سیکھنا سکھانا تو آمنہ کے چاند کی بڑی سنت ہے۔ یہ سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا، یہ تو نبیوں کا کام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دین سکھاتے تھے، دعائیں سکھاتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی، سونے کی دعا۔ سونے کی دعا مختلف دعائیں حدیث میں آتی ہیں۔ اللہم باسمک اموت و احیا، جن کے قوت حافظ کمزور ہیں نبی ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، چھوٹی دعا دے کر گئے ہیں۔ اللہم باسمک اموت و احیا، اللہم باسمک اموت و احیا، جن کے حافظ قوی ہیں، مضبوط ہیں، اللہ کے نبی ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ بڑی دعائیں بھی نبی نے عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت۔ یہ دعا ہماری اماں جان کو یاد نہ ہو سکی۔ اماں جان کوشش کرتی تھی لیکن قوت حافظہ کمزور تھا، ضعیف تھا، ان کو یہ دعا یاد نہ ہو سکی، لیکن اللہ کی ذات عالی سے قوی امید کرتا ہوں کہ اس کا ثواب اماں کے کھاتے میں چلا گیا ہوگا، اماں کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ماں باپ کی فکروں کی برکت سے اگر اولاد کو دین ملے گا اللہ تعالیٰ ان کے کھاتے میں بھی ثواب پہنچوائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔
انار کے دانے سبحان اللہ، انار کے دانے سبحان اللہ، انگور کے دانے سبحان اللہ، لیچی کے دانے سبحان اللہ، مٹر کے دانے سبحان اللہ، مکہ کے دانے سبحان اللہ، تسبیح کے دانے سبحان اللہ، گیہوں کے دانے سبحان اللہ، چاول کے دانے سبحان اللہ، چنے کے دانے سبحان اللہ، جو کے دانے سبحان اللہ، مکی کے دانے سبحان اللہ، تربوز کے دانے سبحان اللہ، خربوز کے دانے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان ایسے بھی اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انار صرف کھانے کے لیے نہیں، انار کے ذریعے اللہ کی طاقت اور کاریگری کو پہچاننا بھی ہے، صرف کھانا نہیں۔ دنیا کے سارے عقل مند مل کر کسی ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ ایک انار کو چھیلیں، انار کے دانے کسی پیالے میں نکالیں، کسی پلیٹ میں نکالیں، کسی باؤل میں نکالیں، اللہ کی قسم دنیا کے سارے انجینئر مل جائیں، سارے عقل مند مل جائیں اور وہ انار کے دانوں کو دوبارہ ایسے نہیں رکھ سکتے، ایسے ترتیب نہیں دے سکتے، ایسی سیٹنگ نہیں دے سکتے جیسی میرے اللہ نے دی ہے۔ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ طاقت والا اللہ، قدرت والا اللہ، عزت والا اللہ، عظمت والا اللہ، شوکت والا اللہ۔ انار صرف کھانے کے لیے نہیں، یہ تو جانور بھی کھاتا ہے۔ ہمیں انار کے دانوں کے ذریعے اللہ کی طاقت کو پہچاننا ہے، اللہ کی قوت کو پہچاننا ہے، اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے۔ کیسی قدرت کاملہ کے مالک ہیں اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کی بڑائی کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کیا کرو، اللہ کی قدرت کاملہ کے بارے میں غور و فکر کیا کرو۔ بارش کیسی نعمت ہے، اوپر سے نیچے آئے تو بارش کہلاتی ہے، نیچے سے اوپر جائے تو بھاپ کہلاتا ہے۔ پانی اوپر سے نیچے آئے تو بارش کہلاتا ہے، نیچے سے اوپر جائے تو بھاپ کہلاتا ہے۔ پتی پر گرے تو شبنم کہلاتا ہے، پتی سے نکلے تو عرق کہلاتا ہے، جمع ہو جائے تو جھیل کہلاتا ہے، بہ پڑے تو نہر کہلاتا ہے، آنکھ سے نکلے تو آنسو کہلاتا ہے، جسم سے نکلے تو پسینہ کہلاتا ہے، میرے نبی کی انگلی سے نکلے تو آب کوثر کہلاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ پر نکلے آب زمزم کہلاتا ہے۔ یہ ہے قدرت کاملہ میرے اللہ کی۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کی بڑائی کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجمع میں نہ بول سکیں تو بند کمرے میں اپنے اماں ابا کے سامنے اللہ کی بڑائی بولیں گے۔ اپنی بچی کو بٹھا کر پوچھیں، بول بیٹا ناریل میں پانی کہاں سے آیا، بھینس کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آیا، مرغی میں انڈا کہاں سے آیا، انڈے میں زردی کہاں سے آئی۔ بند کمرے میں اپنی بچی کے سامنے بیٹھ کر بول کر تو دیکھو، آپ کو سجدوں میں دل لگنے لگے گا، آپ کا تلاوت میں دل لگنے لگے گا۔ اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی کبریائی کو بولو، اللہ کی طاقت کو بولو، اللہ کی قوت کو بولو، اللہ کی قدرت کو بولو۔ اللہ کے بن کر زندگی بسر کرنا سیکھو، اللہ کے مان کر زندگی بسر کرنا سیکھو۔ انشاءاللہ اللہ زندگیوں کا رخ بدلے گا۔ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری میں لگیں گے، محنت کا ماحول بنائیں گے۔ ماحول بنانا پڑتا ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ماحول بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں شہر سہارنپور میں ایک صاحبہ کا انتقال ہوا، ابھی کی بات ہے، دیکھو اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ کو حاضر جان کر سنا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کا واقعہ ہے، ایک صاحبہ کا انتقال ہوا، تقریباً 50 سال کی عمر ہے، اچانک درد ہوا، ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ویلٹینیٹر پر رکھنا پڑے گا۔ 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، شوہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو اجازت مل گئی، ڈاکٹر صاحب ویلٹینیٹر پر روم میں لے جانے لگے۔ بیٹی صاحبہ نے روک لیا، کہا ڈاکٹر ٹھہریے، میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ غیر مسلم ڈاکٹر سے ایک کنیز فاطمہ مسلم بچی سوال کر رہی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کیا میری ماں کے آپ کپڑے اتاریں گے؟ کہ ہاں بیٹا، ویلٹینیٹر کا لباس الگ ہوتا ہے، آئی سی یو روم کے لباس الگ رہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر میری ماں مر جائے مجھے منظور ہے، میں ماں کا لباس نہیں اترواؤں۔ اللہ کی قسم ہمارے یہاں کا واقعہ ہے۔ ماحول بناؤ ایمان کا، ماحول بناؤ قرآن کا، ماحول بناؤ سنت کا، ماحول بناؤ شریعت کا، ماحول بناؤ فقہ کا، ماحول بناؤ نبی کی غلامی کا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، بتائیے
میری مما کے آپ کپڑے اتاریں گے؟ ہاں بیبی، ہاں بیبی، ہمارے یہاں کا لباس الگ ہوتا ہے۔ نہ ڈاکٹر، میری ماں مر جائے میں اسے منظور کر لوں گی، کوئی غیر میری ماں کا لباس اتارے یہ مجھے منظور نہیں۔ یا الہی، نہ عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مالوں زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے دل میں تیری فکر ہو، میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روزوں شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے الجھنوں سے نکال دے۔ آئے ہو تو نیتیں لے کے جانا، ارادے لے کے جانا، عزائم لے کے جانا۔ دیکھو نیت کے بعد عمل آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھی نے نیت کی کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، اللہ کی مدد آ گئی، لگ گئے۔ نیت کے بعد ہوا نہیں۔ نیت کریں، کوشش کریں، اللہ آسان کرے گا۔ ماحول بناؤ، اپنی بچیوں کو دین سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، اعمال سکھاؤ، سنت سکھاؤ، شریعت سکھاؤ، فقہ سکھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ آج دیکھیں ہماری بچیوں کا کیا حال ہے، ہمارے گھرانے میں بے پردگی کا کیا عالم ہے، ہمارے گھر میں بے دینی کا سیلاب آیا ہوا ہے، بے دینی کا سیلاب آ گیا ہے۔ بے دینی کی یہ فرمایا، یہ ہمارے گھروں میں سیلاب آ چکا، بے دینی کی باڑھ آ گئی۔ مما اپنے بڑھاپے کو چھپانے میں لگی ہے، باپ ناجائز کمائی میں لگا ہے، بیٹی صاحبہ جسم کی نمائش میں لگی ہے، اور بیٹا مال کو حرام اڑانے میں لگا ہے۔ ماں جسم کو بڑھاپے کو چھپانے میں لگی ہے، باپ ناجائز کمائی میں لگا ہے، بہن جسم کی نمائش میں لگی ہے، اور بیٹا مال حرام طور پر اڑانے میں لگا ہے۔ مولانا کوئی وظیفہ بتا دے، مولانا کوئی عامل بتا دے، مولانا کوئی تسبیح بتا دے۔ سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ مولانا ہمارا پر کسی نے کالا کرا دیا ہے، ٹوٹکا کرا دیا ہے، بندش کرا دی ہے۔ مولانا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہمیں کوئی عامل بتا دیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ کی قسم، نماز قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، نبی کی غلامی سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے، نمازی جب اچھے طریقے سے نماز کی نیت باندھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، محبت سے ثنا پڑھتا ہے، محبت سے قرات کرتا ہے، محبت سے رکوع سجود کرتا ہے، محبت سے طمانینت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، تو خدا کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے جیسا شب معراج میں نبی خدا کے قریب پہنچے۔ محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ جب بندہ مصلی پر آتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، تو خدا کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے جتنا شب معراج میں نبی خدا کے قریب پہنچے۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کو خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ اور نماز کی کم سے کم کا آدھا سپارہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے، کوشش کریں گے تو ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ اچھے طریقے سے پڑھیں، امام صاحب کو سنائیں، مؤذن صاحب کو سنائیں، بستی میں جو دین کے خادم حضرات ہیں ان کو اپنی سورہ فاتحہ سنائیں۔ سورہ فاتحہ کو سب سے پہلے ہم اپنا درست کریں۔ تفسیروں میں جانے کا بہت شوق ہو گیا، سیکھنے کا شوق نہیں ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں تفسیر میں، فلاں علاقے میں تفسیر، ارے بھائی سورہ فاتحہ تو ٹھیک کر لیجئے، ارے صاحب امام صاحب کو سورہ فاتحہ تو سنا کر دیکھیے، سورہ فاتحہ میں کوئی کمی تو نہیں، وضو تو سیکھیے۔ اللہ کے نبی سکھاتے تھے، صحابہ سیکھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے، ایک صحابی نبی کی خدمت میں آئے، میرے نبی نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے مکہ سے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے التحیات سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے التحیات سنی، میرے نبی نے تصویب فرمائی، فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ صحابی اجازت چاہنے لگے، اجازت دیجئے واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے سمجھ لیا، میرے نبی نے تاڑ لیا کہ ہاں شیڈیول ٹائٹ ہے، شیڈیول ٹائٹ ہے۔ میرے نبی نے اجازت دی۔ وہ صحابی اجازت ملنے پر اونٹ کی کمر مبارک پر تشریف فرما ہوئے، چند قدم اونٹ آگے بڑھا، وہ صحابی غش کھا کر نیچے گرے اور وہیں انتقال فرما گئے۔
نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ جان جائے جانے دے، مال جائے جانے دے، بیٹی جائے جانے دے، بچہ جائے جانے دے، بھوک آئے آنے دے، موت آئے آنے دے، غم آئے آنے دے، فقر آئے آنے دے، عدت آئے آنے دے، اے نبی تیرا چمن آباد رہے، اے نبی تیرا چمن آباد رہے۔ چمکتا رہے روزے کا منظر، چمکتی رہے روزے کی جالی، مجھے بھی عطا ہو عشق ابو ذر، مجھے بھی عطا ہو اذان بلالی۔ جان جائے جانے دے، مال جائے جانے دے، بچی روئے رونے دے، بچہ روئے رونے دے، بھوک آئے آنے دے، فقر آئے آنے دے، اے نبی تیرا چمن آباد رہے، اے نبی تیرا چمن آباد رہے۔ چمکتا رہے روزے کا منظر، چمکتی رہے روزے کی جالی، مجھے بھی عطا ہو عشق ابو ذر، مجھے بھی عطا ہو اذان بلالی۔ بھوپال میں ایک جوان ملے، کہنے لگے مولانا 3 دعائیں کر دیجئے، رمضان میں خاص 3 دعائیں میرے لیے مانگ دینا۔ حسین و جمیل خوبصورت ینگ جوان ہٹا کٹا، میں اللہ معاف کرے میں سمجھا شاید کسی سے محبت ہو گئی ہوگی صاحب، اس کی درخواست لے کر آئے ہوں گے کہ ہماری شادی ہو جائے، ہمارا نکاح ہو جائے، لڑکی کے ماں باپ مان جائیں۔ ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں آئیں۔ میں نے کہا بتائیے صاحب نام کیا ہے؟ انہوں نے نام بتایا۔ عمر کیا ہے؟ 18 سال۔ کیا دعا کرانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ایک دعا تو یہ کر دیجئے کہ شیر کی کمر پر بھی بیٹھ کر ڈر نہ لگے، یقین ہو جائے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو نقصان ہوگا ورنہ نقصان نہیں۔ اللہ کی قسم اس جوان نے کہا دعا کر دیجئے کہ شیر کی کمر پر بیٹھ کر بھی ڈر نہ لگے۔ اللہ کی قسم، روح خوش ہو گئی سن کر۔ دوسری کیا دعا چاہتے ہیں؟ دوسری دعا یہ کر دیجئے، ایک دفعہ خواب میں بلال حبشی کی اذان سننا چاہتا ہوں۔ اسکول پڑھنے والا جوان، کیسا ایمان بنا ہوا، اونٹ کی شیر کی کمر پر بیٹھ کر بھی ڈر نہ لگے کہ اللہ کی قدرت کاملہ سے سارا نظام کائنات چل رہا ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو یہ ختم کرے گا، کھائے گا، ورنہ مجھے بال باقا نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ دعا فرما دیجئے کہ شیر کی کمر پر بھی بیٹھ کر ڈر نہ لگے۔ دوسری دعا کر دیجئے خواب میں ایک بار اللہ کے جی بلال حبشی کی زیارت ہو جائے، ایک بار بلال کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ایک بار بلال کی زیارت چاہتا ہوں، ایک بار بلال کی اذان سننا چاہتا ہوں۔ تیسری دعا کہ دوسری دعا کر دیجئے دل لائٹ پنک ہو جائے۔ کیا بولے؟ لائٹ پنک، گلابی۔ میرا دل سیاہ ہو گیا، میرا دل گناہوں سے سیاہ ہو گیا۔ زندگی کا کچھ لمحات زناکاری میں گزرے ہیں، بدکاری میں گزرے ہیں، عیاری میں گزرے ہیں، مکاری میں گزرے ہیں، گندگی میں گزرے ہیں، بدیوں میں گزرے ہیں، نافرمانیوں میں گزرے ہیں، حکم و دولیوں میں گزرے ہیں۔ دعا فرما دیجئے دل پنک ہو جائے، دل لائٹ پنک ہو جائے۔ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، اے کریم آقا ان واقعات سے ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ اس کی تیاری کا اہتمام کریں گے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کی کتاب میں لکھا ہے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کی کتاب میں لکھا ہے، زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند۔ عید کے چاند کی کتنی خوشی ہوتی ہے، ابا کو، اماں کو، بھیا کو، بہن کو، امیر کو، غریب کو، فقیر کو، شہری کو، دیہاتی کو، امام کو، مقتدی کو، مصلی کو، چھوٹے کو، بڑے کو، مالک کو، ملازم کو، عید کے چاند کی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند۔
عید کے چاند پر جیسی خوشی ہوتی ہے نا، اللہ اس سے زیادہ خوشی موت کے وقت دیں گے. سبحان اللہ، اس سے زیادہ خوشی موت کے وقت ہوگی. سنا ہے، ایک اللہ والے فرماتے ہیں، جب سے سنا ہے کہ قبر میں نبی کی زیارت کرائی جائے گی، موت کی تمنائیں بڑھ گئی ہیں، موت کی تمنا بڑھ گئی ہے. جب سے سنا ہے قبر میں اللہ کے نبی کی زیارت کرائی جائے گی، جب سے موت کی تمنا بڑھ گئی ہے. اے کریم آقا تو رحم فرما دے، کرم فرما دے. آج کے اس جلسے کو قبول فرما کر ہم سب کے حق میں زندگی کے بدلنے کا فیصلہ لکھ دے، ہماری مغفرت لکھ دے. اللہ کسی فرشتے کو گواہ بنا دے. میں نے پورے مجمع کی مغفرت فرما دی ہے، میں نے پوری بستی والوں کی مغفرت فرما دی ہے، میں نے ان کی خواتین کی مغفرت کروا دی ہے، میں نے ان کے حاضرین کی مغفرت فرما دی ہے، میں نے ان کے غائبین کی مغفرت فرما دی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.